شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث چینل دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے واقعات تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ مصر سے واپسی کے بعد 10ویں برس سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ سے نکاح کرنے کی اجازت دی، اس خیال سے کہ شاید اللہ جل شانہ انہی سے کوئی لڑکا مرحمت فرمائے، کیونکہ جناب مصوف نے لڑکا ہونے کی دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور سارہ علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، وہ لڑکا ہونے سے نا امید ہو چکی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے نکاح کیا تو آپ کی عمر 86 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بطن ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ پھر یہ وحی نازل ہوئی کہ اس لڑکے کے 12 اولادیں ہوں گی اور ہر ایک بڑے سلسلہ کا رئیس ہوگا۔ سارہ علیہ السلام کو اس کے بعد غیرت نے اس پر مجبور کیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے نکالنے کا دباؤ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت تردد کا سامنا ہوا۔ اللہ جل شانہ نے تسلی دی اور ارشاد کیا کہ سارہ کی اس بارے میں اطاعت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کے کہنے سے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک خچر پر سوار کر کے کچھ تھوڑا سا زیادہ راہ لے کر روانہ ہوئے۔ باری تعالیٰ کے حکم سے سرزمین مکہ مقام زمزم میں ٹھہرا کر واپس ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی رخصتی وقت پر ہاجرہ علیہ السلام نے گھبرا کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کس نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ہم کو ایسی زمین پر چھوڑ جاؤ جہاں نہ کوئی درخت ہے اور نہ پانی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے خدا نے یہ حکم دیا ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بے شک ہم کو ضائع نہ کرے گا، اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے واپسی کے وقت بشریت کے تقاضے یا الفت کے پدری سے مسترب ہو کر یہ دعا کی، اے رب، میں نے اپنی ایک اولاد بسائی ہے ایسی زمین میں جہاں کی کھیتی نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے پاس، اے رب ہمارے، تاکہ قائم رکھے نماز کو، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل رکھ اور ان کو روزی دے میووں سے، شاید کہ وہ شکر کرے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ماں بیٹے تنہا رہ گئے۔ ایک شب و روز یا اسی دن وہ پانی ختم ہو گیا جس کو روانگی کے وقت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ہمراہ لائے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غلبہ تشنگی نے بے تاب کی۔ ہاجرہ بے تاب پریشان کبھی تو پانی کی تلاش میں کوہ صفا پر چڑھ جاتی تھی، جب وہاں پانی کا کچھ نشان نہ ملتا تھا تو اسی پریشانی کی حالت میں مروہ کی چوٹی پر پہنچ جاتی تھی، یہاں تک کہ 7 مرتبہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی چوٹیوں پر آ گئی۔ 8ویں بار شروع ہونے نہ پایا تھا کہ اپنے شیر خوار بچے کی رونے کی آواز سن کر دوڑ آئی۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت رو رہے تھے اور زمین پر پاؤں مار رہے، جس سے با عنایت الہی چشمہ زمزم ابل پڑا۔ صدی سے روایت کی جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام مقام حجر میں چھوڑ گئی تھی اور ان کے لیے ایک چھپر بنا دیا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ہاجرہ علیہ السلام کے بعد چشمہ کھول دیا تھا، اور انہوں نے ہی جا کر ہاجرہ کو اس سے آگاہ کیا اور یہ بتلایا کہ اسی چشمہ سے اللہ کے مہمان سیراب ہوں گے، اور تھوڑے دنوں بعد اس لڑکے کا باپ آئے گا اور دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیں گے۔ پھر جرہم کا ایک گروہ یا ان کے اہل بیت اس طرف سے گزرے، نشیبی مکہ میں قیام کیا، چڑیوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر تعجب سے کہنے لگے، اس وادی میں تو پانی نہیں ہے، چڑیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ چند لوگ اس جستجو میں چل کر اور مقام ہجر میں پہنچ کر ایک عورت اور ایک بچہ اور چشمہ کو دیکھا، اور وہیں سب نے قیام کیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ الغرض ہاجرہ علیہ السلام نے دوڑ کر اپنے بچے کو چپ کرا دیا اور اس سے ابلتے ہوئے پانی کے چاروں طرف مٹی کی ایک مینٹ سی بنا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بر وقت تذکرہ فرماتے تھے، اللہ ہاجرہ پر رحم کرے، اور اگر وہ چشمہ کو بحالہ چھوڑ دیتی تو ایک چشمہ جاری ہو جاتا۔ پھر بنی جرہم جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس غیر ذی زرعی سرزمین میں حیران پریشان پھر رہے تھے، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر اس طرف آئے جہاں پر ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بنی جرہم نے پہلے تو چشمہ کو تعجب بری نگاہوں سے دیکھا، اس کے بعد جب ان کی نظر بی بی ہاجرہ علیہ السلام پر پڑی تو اور زیادہ متعجب ہوئے۔
تھوڑی دیر سکوت کے عالم میں رہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے اس مقام پر قیام اختیار کیا اور ظاہراً یہی گروہ فی الحال ان کی تنہائی رفع کرنے کا باعث ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس گروہ میں پرورش پائی، جوان ہوئے اور انہی لوگوں سے زبان عربی سیکھی۔ ان لوگوں نے اپنے خاندان میں سے ایک عورت کے ساتھ آپ کا عقد کر دیا۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو۔ اسماعیل علیہ السلام نے ان کو مقام حجر میں دفن کر دیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔